بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 25 تک پڑھا تھا اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 26 سورہ نساء۔ یریدو چاہتا ہے، ارادہ سے ہے، یریدو چاہنا، وہ چاہتا ہے، اللہ اللہ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، لی یبینا لی تاکہ یبینا وہ واضح کر دے، وہ بیان کر دے، بین سے ہے نا، بیان کرنے سے، بیان کا لفظ آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور ہے نا، تو بیان جو ہے عام لفظ ہے اردو کا، تمہارا بیان کیا ہے اس بارے میں، اس نے عدالت میں کیا بیان دیا ہے وغیرہ وغیرہ، بیانات کا لفظ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، بینات کا لفظ بھی بہت استعمال ہوتا ہے قرآن کی تفسیر میں، تو اکثر اوقات آپ پڑھتے ہوں گے آیات بینات عام ٹرم ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب اسی سے ہے، بینون بین یا بین، لیبینا تاکہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے بیان کر دے احکامات، احکام کا لفظ بیچ میں نہیں آیا، بیان کیے ہی احکامات جاتے ہیں، تو احکامات بیان کر دے، کیا کس بارے میں اللہ یہ فرما رہے، یہ جو پچھلے 2 رکوع چلے نا، جو چوتھے پارے کا آخری رکوع تھا اور 5ویں پارے کا یہ پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ آئلی قوانین بیان کی، وراثت کے قوانین شروع ہوئے تو پھر اللہ نے حرمت کے قوانین بھی بیان کر دیے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ سب تمہارے لیے اس لیے بیان کیا تفصیل کے ساتھ تاکہ تم اچھی طرح سمجھ لو، وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا۔ بیان وہ بات ہوتی ہے جس سے اچھی طرح سے چیز سمجھ میں آ جائے، تو بیان کر دے مطلب کہ کھول کر بتا دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور وہ تمہاری رہنمائی کرے، یہدیا وہ رہنمائی کرے، ہدایت دے کم تمہیں۔ اب ہم نے کہا تھا نا اہدینا، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ نے کہا وہ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ یہ احکامات جو وراثت کے بیان ہو رہے ہیں، جو حرمت کے بیان ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں ہو رہے کہ تمہارا راستہ تنگ کر دیا جائے، تمہاری زندگی مشکل کر دی جائے، بلکہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تم غلطیوں سے بچ سکو، گناہ سے اور گندی چیزوں سے بچ سکو، تو اس کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے اور صحیح راستہ بھی تمہیں دکھایا جا رہا ہے۔ یہدیکم ہدایت دے تمہیں، سننا طریقوں کی، الذین ان کے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے تمہیں۔ کون ہم سے پہلے؟ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ہم نے ہی کہا تھا نا سورہ فاتحہ میں، اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہمیں ان کا راستہ دکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں اس راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہوں، تو وہ راستہ پھر صرف نماز اور روزے سے نہیں ملے گا، وہ تو لازم ہے ہی ہے، ساتھ وراثت اور حرمت کے قوانین بھی اختیار کرتے ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں جو ہدایت تم مانگ رہے ہو نا، اس ہدایت کا حصہ ہے یہ قوانین وراثت، جو تم سے پہلے انعام یافتگان گزرے، انبیاء گزرے، ان کی نیکوکار امتیں گزری، انہوں نے بھی قانون وراثت کو اپنایا، حرمت کے قوانین کو اپنایا، تمہیں بھی اپنانا پڑے گا۔ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو پھر ہدایت کے لیے ضروری ہے، پہلے ہی اللہ بیان کر چکے ہیں، وراثت کے قوانین تھوڑے سے بیان ہوئے اور فوراً اللہ نے کیا کہا، یہ میری حدیں۔ اب اللہ مزید کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حرمت اور وراثت بیان کی اس لیے کہ تم پہلے لوگوں کی جو نیک وقار افراد ہیں ان کا راستہ جان سکو، ان کے طریقے جان سکو، یعنی انعام یافتگان کا راستہ جان سکو، کیونکہ سوال یہی تھا نا، تو آ گیا جواب۔ تو پھر یہ اللہ کے فضل میں سے ہے، یہ ہدایت کے عناصر میں سے ہے، کیا؟ قانون وراثت اور آئلی قوانین، یہ ہدایت کا حصہ ہیں۔ لوگوں پر انعام ہوا
جن وجوہات سے یہ ان میں سے ایک وجہ ہے. تو انعام پانے کے لیے صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اگرچہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن صرف نماز پڑھ لینا اور وراثت کھا جانا پھر تو نہیں آئے گا. کسی کے اوپر کوئی رحمت نہیں آئے گی. نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا اور عصمت کی حفاظت نہ کرنا، حلال و حرام کا خیال نہ رکھنا جنسی تعلقات میں، تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسے گناہ تو معاف نہیں نہ ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ قیامت کے دن میرے پاس اس حالت میں مت آنا کہ تمہارے کندھے پر کسی دوسرے کی بکری لدی ہوئی ہو اور ممی آ رہی ہو. ایسی حالت میں آ کر تم اگر کہو گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کر دیجئے، تو میں کہوں گا میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور طویل حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حالت میں مت آنا کہ تمہارے کندھے پر دوسرے کی گائے لدی ہو، اور آخر تک وہی بات، کسی کا اونٹ لدا ہو، کسی کے کپڑے لدے ہوں اور لہرا رہے ہوں، کسی کی زمین لدی ہو، کسی کے پیسے لدے ہوں اور کھن کھنا رہے ہوں. کہ یعنی کسی کا حق غصب کر کے اگر قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے اور کہو گے میری شفاعت کر دے، تو میں نہیں کروں گا. تو پھر وراثت کھانے سے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. کوئی کسی کی وراثت کھا گیا تو وراثت کسی کا ویسے مال کھا جانے سے زیادہ بڑا جرم ہے. کس طرح؟ اللہ کی حد توڑی. شاباش، سارے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں. حد توڑی اللہ کی، اپنے سگے خون کے رشتے کے ساتھ دغا کی. دغا کرنا تو ہے ہی گناہ نا، لیکن ایک عام مسلمان کے ساتھ دغا کرنے کی بنسبت اپنے رشتہ دار کے ساتھ دغا کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. اور اپنے رشتہ داروں کے اندر جو خون کا قرابت کا رشتہ ہے اس کے ساتھ دغا کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو جتنا رشتہ قریب کا ہوگا اتنا جرم بڑھتا جائے گا نا. اس وجہ سے کہا اپنے قریبی رشتہ دار کا حق مارنا زیادہ بڑا جرم ہے. پھر اللہ کی حدود ہیں تو ان کو توڑنا اور بڑا جرم ہے. تو اس طرح پھر جرم کی شدت بڑھتی جاتی ہے. جرم وہی ہے حق تلفی، مگر اس کی شدت بڑھتی جاتی. آپ دنیا میں بھی کہتے ہیں نا کتنا ظالم ہے، اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا. وہ محاورے بنے ہوئے ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے. خون کے رشتوں کے ساتھ کوئی فراڈ کرے تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں نا. تو بات یہی ہے کہ کئی طرح کی قرابت داریاں کٹتی ہیں اور کئی طرح کے حقوق پامال ہوتے ہیں. اس وجہ سے وراثت کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی گناہوں میں سے ہے، الا یہ کہ وراثت واپس کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہوں ان قوانین کے بیان کرنے کے ذریعے ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے گزرے. کون سے؟ وہ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ نہ مغضوب علیہم کی راہ دکھانا، نہ ضالین کی راہ دکھانا، ہمیں راہ دکھانا انعام یافتگان کی. تو یہ انہی کا راستہ ہے، پیغمبروں کا راستہ ہے، ان کے صحابہ کا راستہ ہے، اہل ایمان کا راستہ ہے. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے کہ وہ مہربان ہو جائے تم پر. تے واو بے سے ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا. اگر توبہ انسان کی طرف سے ہو تو معافی مانگنا، اگر توبہ اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو مطلب ہوتا ہے مہربان ہونا، رجوع کو قبول کر لینا. ٹھیک ہے، دوبارہ بندے پر نظر عنایت کرنا. تو جب عام طور پر توبہ یتوبو کے ساتھ اللہ آتا ہے تو اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ مہربان ہو. ٹھیک ہے، یتوب علیکم، وہ تم پر مہربان ہو جائے، وہ دوبارہ تم پر نظر عنایت کر دے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے جو قوانین دیے ہیں وہ علم و حکمت پر مبنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ بس اللہ نے قوانین بنا دیے اندھا دھند. اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کن قوانین کی ضرورت ہے، اور جو قوانین بنائے گئے ہیں ان میں شدید حکمت موجود ہے، عقل موجود ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے یہ. واللہ، اللہ یرید چاہتا ہے ان کے یتوبہ مہربان ہو علیکم تم پر، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربان ہو جائے. اللہ لازماً تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے. بات دوبارہ کیوں آئی؟ تاکید کے لیے، شدت اظہار کے لیے. جیسے آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہو نا تو بار بار کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. بار بار کہتے ہیں نا، ایک نصیحت کے اندر 10 بار یہ جملہ دہراتے ہیں کہ ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ہے. یہی بات ہے. اللہ کہہ رہے ایمان والو میں چاہتا ہوں میں تم پر مہربان ہو جاؤں.
تم اس قابل ہو جاؤ، میں مہربانی کرنا چاہتا ہوں، تم اس مہربانی کے اہل ہو جاؤ، اس لیے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سبب ہے نصیحت کا، مہربانی کے اہل ہو جاؤ، میں شدت سے یہ چاہتا ہوں کہ تم پر مہربانی کرو۔ تو اللہ ہر وقت ہر حال میں مہربان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کا اونٹ ہو جس پر اس کا سارا سامان لدا ہو اور وہ بھاگ جائے، وہ اس اونٹ کو تلاش کرے اور نہ پائے اور زندگی سے مایوس ہو کر تپتے ہوئے پتھر پر سر رکھ کر لیٹ جائے کہ بس اب تو مرنا طے ہے، اور اس کا اونٹ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے کہا وہ بے تحاشا خوش ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو تمہارا رب کریم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، مرنے والے کو زندگی ملنے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے رب کریم اس وقت جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے حضور، اور اللہ رب کریم اپنے بندوں کے ہمیشہ منتظر رہتے۔ تو ایک حکایت جو ہے شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ بازار سے گزرا تو ایک عالم جو ہے وہ بازار میں بیٹھے تھے اور لوگوں کو نصیحت وغیرہ کر رہے تھے۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا کر رہے ہیں حضرت؟ انہوں نے کہا اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ وہ کہنے لگے اللہ تو راضی ہے، لوگ راضی نہیں ہیں۔ پھر کچھ دن بعد ایک فوتگی ہوئی تو بادشاہ نماز جنازہ میں شریک ہوا اور تدفین کے لیے قبرستان گیا، تو وہاں اسے دیکھا وہی عالم بیٹھے ہیں۔ تو کہنے لگے بابا حضرت یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ تو وہ عالم کہنے لگے کہ آج بندے تو راضی ہیں، رب راضی نہیں ہے نا۔ تو دنیا میں اللہ رب کریم ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ کب بندہ توبہ کرے۔ اللہ ہر وقت مہربانی کے لیے تیار ہے۔ یہی بات یہاں دوبارہ کہی جا رہی ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر مہربان ہو جائے، تم لوگوں کی توبہ قبول کر لے۔ تو اس کے لیے پھر چاہیے کیا ہے؟ توبہ کریں، مہربانی کا موقع دیں۔ تو ضروری کیا ہے پھر؟ توبہ کرنا، مہربان کو مہربانی کرنے کا موقع دینا، جو ہم پر مہربان ہے اسے مہربانی کرنے کا موقع دینا۔ تو کب مہربانی نہیں ہوتی؟ جب ہم نااہل ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہم من حیث القوم نااہل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے مہربانیاں کم آتی ہیں۔ وَيُرِيدُ اور چاہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ يَتَّبِعُونَ جو پیروی کرتے ہیں الشہوات اپنی خواہشات کی، ان کے تمیلو تم جھک جاؤ، میلن جھک جانا، عظیمن ایک طرف۔ یَتَّبِعُونَ کی کیا روٹ ہوگی؟ تے بے آئین، واو کہاں سے نکالا؟ نہیں کوئی بات نہیں، نو نیڈ ٹو سے سوری، یہ آپ کی روین کے لیے شکلیں بدل رہی ہیں نا، آپ پہچانا ان کو۔ شہوات کی روٹ پڑھی ہے آپ نے پہلے بھی، زُيِّنَ لِلَّذِينَ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ کس میں پڑھا تھا یہ؟ آل عمران 70ویں آیت، 17th نمبر، یعنی 70 نہیں 17ویں۔ شین ہے واؤ شہوہ، خواہش کو کہتے ہیں، کسی بھی خواہش کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں نا ضروریات کی وجہ سے، ہر ایک خواہش شہوت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ شہوت کی جمع ہے شہوات، خواہشات، ڈھیر ساری خواہشات۔ اچھا تمیلو کا میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی ریسنٹلی بتایا تھا، میلان، میم یہ لام میلان، میل بھی آپ کہتے ہیں جو اسی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میلان آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہے تمیلو۔ میلان کیا ہوتا ہے؟ رجحان، کسی طرف جھکاؤ۔ تمیلو تم جھک جاؤ، ایک چیز کی طرف لگاؤ ہونا، اس کی طرف جھکنا۔ تمیلو تم جھک جاؤ، میلن اس سے پھر اسم ہے جھکاؤ، عظیمن بڑا۔ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی ایک طرف جھک جاؤ بہت زیادہ شدت کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟
اعتدال گوا دینا کس معاملے میں؟ اب مختلف معاملات ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر موضوعات مختلف چل رہے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ اپنا اعتدال گوا بیٹھیں. آپ اپنا اعتدال گوا بیٹھیں، اپنی زندگی کے اندر سے درست راستہ کھو دیں. درست راستہ انسان کب کھوتا ہے؟ جب غلط طرف مڑتا ہے. غلط طرف مڑنے کے لیے صحیح راستے کے نشانوں کا گوانا ضروری ہے. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وراثت تقسیم کرتے وقت کسی کا حق مارنا اور اعتدال کھو لینا، یہ بھی گمراہی ہے. شہوت کے ہاتھوں، خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر حرمت کے قوانین بلا بیٹھنا، حلال و حرام بلا بیٹھنا، کسی محرم رشتے پر عاشق ہو جانا، کسی کی بیوی پر عاشق ہو جانا، اور کوئی ایسی صورت جو حلال نہیں ہے تو اس کو لے کر عشق و محبت کے گیت گاتے پھرنا، تو یہ بھی پھر جھک جانا ہے خواہش کی طرف. اللہ رب کریم کی رضا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آخرت کو بھول کر دنیا کی طرف جھک جانا، یہ سبھی کچھ اس میں آ سکتا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اعتدال کی تلقین کر رہا ہوں، میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ قوانین کو پورا کرو، چاہے تمہاری خواہش قوانین کے برعکس بھی ہو. جیسا کہ میں نے آپ کو وراثت کے قوانین میں عرض کیا تھا کہ فرض کو محبت پر فوقیت حاصل ہے. اب فرض پورا کرنا ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے. تو ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم پر مہربان ہوں گے. اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے قوانین کو پورا کرنے کی بجائے، فرائض کو پورا کرنے کی بجائے جھکاؤ اختیار کرو، ایک طرف جھک جاؤ، ایک طرف کے ہو جاؤ، دنیا میں پڑ جاؤ. آپ مجھے یہ بتائیے، جب آپ پردہ وغیرہ کرتے، زندگی میں آغاز کرتے، تو کیا کہا جاتا ہے؟ حالے تو جوان ہے، ساری زندگی پئی ہے، تو کی نقاب کرنے شروع کر دیتے ہیں، حالے تو بچی ہے. صحیح. اے تو کی نماز ایڈی لمبی لمبی پڑھن لگ پئی ہیں، لائک تو بعد دوجی نماز. ایسی باتیں ہوتی ہیں نا. کیا کوشش ہوتی ہے یہ؟ آپ کو کھینچنے کی، آپ کو ایک طرف جھکانے کی. روز جھکاؤ کس طرف کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا دنیا کی طرف. کون لوگ ہوتے ہیں؟ اپنے ہی ہوتے ہیں. خرابی کیا ہوتی ہے ان میں؟ وہ اپنی خواہشات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زندگی خواہشات کے تحت گزار رہے ہوتے ہیں. انہیں اپنے فرائض کی فکر نہیں ہوتی، نہ دین کے فرائض کی نہ دنیا کے فرائض کی. ان کی پارٹیز چل رہی ہیں، ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. اب اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب اپنی مرضی کی زندگی گزاریں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم اپنی مرضی کی زندگی کیوں گزار رہے ہو. وہ جیسے کہانی ہوا کرتی تھی کہ بونوں کے سرزمین پر جو جاتا ہے وہ اس کی ٹانگیں کاٹ کے اسے بونا بنا دیتے ہے نا. اپنا قد تو بڑھاتے نہیں لیکن آنے والے کو بونا بنا دیتے ہیں کہ یہ نہ کہے کہ تم بونے ہو. ہم بھی دوسروں کے ٹانگیں کاٹتے رہتے. یہی حقیقت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ جو تمہارے اپنے ہیں، جو تمہارے قریبی ہیں، وہ جو تمہیں انوائٹ کرتے ہیں نا، وہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک طرف جھک جاؤ، دنیا طلبی میں پڑ جاؤ اور ہدایت کی راہ سے ہٹ جاؤ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قانون کو فالو کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں اور تم پر مہربان ہو جاؤں، تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. کیسے؟ اللہ کی مہربانی حاصل کر کے. کیسے ہوگی اللہ کی مہربانی حاصل؟ اللہ کے قوانین کو فالو کر کے، اللہ کا کہا مان کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے ابن مسعود، اللہ کے پاس جو کچھ ہے تم اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہو، نافرمانی کے ذریعے نہیں، ضد لگا کر نہیں، اللہ کے الٹ چل کر نہیں. تابع داری کرو گے وہ سب کچھ رہے گا. یہ غلط فہمی ہے، یہ شیطان کے سکھائے ہوئے سبق ہے کہ مومن تو ہمیشہ غریب رہتا ہے اور بس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی. اللہ کی یاد، ہاں اللہ کی یاد کے ساتھ آزمائشیں ہر حال میں آئیں گی، یہ بھی یاد رکھیں. آپ نے پڑھ لیا نا، ابھی آپ ٹیسٹ بھی تیار کر رہے ہیں دوسرے پارے کا، تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا اللہ نے کہا آزمائش تو ہر حال میں آئے گی. اور اللہ نے یہ فرماتے ہیں کفار کے آس پاس آزمائشیں اتریں گی، مومنین پر رحمتیں اتریں گی. باقی زندگی میں ایک نارمل آزمائش وہ سب کی ہونی ہے، اس میں مومن غیر مومن کی قید نہیں ہے.
وہ سب کی ہونی ہے. یہ ہے ہی دار ابتلا، یعنی امتحان خانہ، امتحان کا گھر، سینٹر بنے ہوئے ہیں ہمارے. آئے ہی پیپر دینے تو پیپر ہی دیں گے نا. لیکن مومن پر فضل آئے گا اور ہمیشہ آتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں نا شدید پیسے کی کمی، وہ زہد اختیاری تھا، مجبوری کی زندگی نہیں تھی وہ. ٹھیک ہے، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے بہت غربت کی زندگی گزاری، تو مجبور نہیں تھے اس پر، صدقات کر دیتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی قبولیت کے اعتبار سے سب کے وظائف مقرر کیے تھے. تو علی رضی اللہ عنہ کس نمبر پر تھے مسلمان؟ پہلے نمبر پر تھے، پہلے 6 لوگوں میں سے مسلمان ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا وظیفہ ہائیسٹ لیول کا تھا. لیکن علی رضی اللہ عنہ صدقہ کر دیتے تھے، پھر ان کا کاروبار بھی تھا. ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں، پیسے کی کمی نہیں تھی، زمین وغیرہ بھی ملی ہوئی تھی. جہاد میں جب فتوحات ہوئی اور زمینیں وغیرہ آئی نا، تو ان کا حصہ ملتا تھا صحابہ کو. تو لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافی زمینیں وغیرہ ملی ہوئی تھی. اس کے علاوہ غلام وغیرہ بھی حصے میں آئے تھے، وہ خود آزاد کر دیتے تھے. تو ان کا زہد اختیاری تھا، ذاتی تھا، ان کی مرضی، وہ دنیا میں ایسی جینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کہا بھی انہوں نے، ان سے جب ایک دفعہ کسی نے کہا کہ اتنا مال ہے اور آپ خلیفہ بھی ہیں تو آپ کیوں نہیں تھوڑا کرتے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دنیا سے جس راستے پر چلتے ہوئے، اور ان کے دوست چلے گئے، میں بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے جانا چاہتا ہوں. یہی بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی کہی. جب خلیفہ بنے تو کاروبار تو بیٹوں کو دے دیا اور خود جو ہے خلافت کی ذمہ داریاں لینے لگے، اور بہت تھوڑے پیسے لیتے تھے، صرف اتنے کہ کھانا پینا چل سکے. تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اتنی سختی کیوں کرتے، اللہ نے اتنا مال دیا تو آپ اتنا تو لیں کہ آپ ایک سٹینڈرڈ کی لائف گزار سکیں، اتنی تنخواہ تو لیا کریں اپنے لیے. تو عمر نے بھی یہی کہا. عمر کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر چلتے ہوئے گزر گئے، زہد کے راستے پر. حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہجرت کے 5ویں سال میں بہت مال آ گیا تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر یعنی زہد کے راستے پر چلتے ہوئے گزر گئے، اسی راستے پر ابو بکر چلتے ہوئے گزر گئے، میں بھی اسی راستے پر چل کر گزر جانا چاہتا ہوں تاکہ ان سے جا ملوں. یہی بات بعد ازاں علی رضی اللہ عنہ نے کہی. تو ان لوگوں کا زہد اختیاری تھا، مجبوری کا نہیں تھا. تو مومن کو اللہ سب کچھ دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، امامت بھی دیتا ہے، دنیا بھی دیتا ہے. یہ غلط فہمیاں ہیں. اللہ کے راستے پہ چلیں گے سب کچھ ملے گا. تو جو لوگ آ کر بیچ میں مشورے دیتے ہیں اور آپ کو ری ٹریک کرنا چاہتے ہیں، وہ اصل میں آپ کو اعتدال کی راہ سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تو ان کے جھانسے میں پھر نہیں آنا. شیطان براہ راست کبھی آ کر نہیں کہتا کہ میری پیروی کرو، ورنہ تو لوگ اسے مار ڈالتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر شیطان آ کر کہتا ہے نا کہ شرک کرو تو لوگ اسے مار ڈالتے. شیطان نے لوگوں کو بہکایا کہ اپنے بڑوں کی یادگاریں بناؤ، اس کی تعظیم کرو، پھر آہستہ آہستہ لوگ پوچھنے لگے. طویل حدیث ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر شیطان آ کر کہے نا کہ میری بھی بات مانو تو لوگ نہ مانتے. لیکن شیطان نے اس طرح کسی کو نہیں بہکایا، بلکہ افراد کو اپنا ٹول بنایا. اور ہمارے اپنے ہم سے باتیں کرتے ہیں اور میٹھے انداز میں کہتے ہیں، اور ہم اس کو اس وقت ان کی ہمدردی اور محبت سمجھتے ہیں، اور وہ خود بھی اسے ہمدردی اور محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں پر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے چکر میں نہیں پھنسنا. یہ مکڑے کا جالا ہے. اس سے بچ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے راستے پر چلنا ہے. اور ہمارا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی پیروی. اللہ احکام بیان کر رہے ہیں نا، ساتھ مقصد بیان کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس حکم سے، وراثت کی تقسیم سے یا حرمت کے قوانین سے میری خدائی بلند نہیں ہوگی. میں تو ہوں ہی رب عظیم. میں تمہارے فائدے کے لیے یہ احکامات دے رہا ہوں. تمہاری زندگی ان طریقوں پر چل کر ایسی گزرے گی کہ تم میری مہربانی کے لائق ہو جاؤ گے. تو مہربانی تو سب چاہتے ہیں نا، تو پھر مہربانی کے لیے ان احکامات کا پورا کرنا ضروری ہے. یریدو چاہتا ہے اللہ ان کے یخففا ہلکا کر دے انکم تم سے. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. خفیف کا لفظ اردو میں پڑھتے ہیں نا، ہلکا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے بوجھ ہلکے کر دے. ان چیزوں کے ذریعے کیا چاہتا ہے اللہ؟ تمہارے بوجھ ہلکے کر دے. وراثت کے ذریعے آپ دیکھیے، وراثت کے ذریعے
جب جائیدادیں تقسیم ہوں گی تو افراد کی ذمہ داریاں ادا کرنا آسان ہو جائے گا، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سہولت آئے گی، تو بوجھ ہلکا ہوگا نا۔ اسی طرح سے جو رشتے داریاں ہیں جب وہ ڈیفائن ہو گئیں حرمت کے ذریعے تو عزتیں بچانا اور نسب محفوظ رکھنا بھی آسان ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا ان قوانین کے ذریعے میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ کیوں؟ وَخُلِقَ اور پیدا کیا گیا، الانسان انسان ضعیفاً کمزور، وَخُلِقَ الانسان ضعیفا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں بوجھ اتار رہا ہوں انسان کے؟ کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ کیسے؟ فزیکل اسٹرینتھ کم ہے نا انسان کی، ہاتھی جتنی طاقت ہے، شیر جتنی نہیں ہے نا، گینڈے جتنی، کتنی چیزیں ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ایک ٹکر مارے تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو بہت ساری مخلوقات ہیں دنیا میں جنہیں اللہ نے بہت طاقتور بنایا۔ انسان کو اللہ نے فزیکل قوت کم دی، لیکن انسان کو اللہ رب کریم نے عقل اور علم سے نوازا۔ پھر اللہ رب کریم نے انسان کے اندر خواہشات پیدا کی، ہے نا، ہمارے اندر خواہش کی صلاحیت ہے، ہم تمنائیں اپنے اندر رکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر تمنائیں جنم لیتی ہی رہتی، وہ تمنائیں بھی ہمیں کمزور کرتی ہیں، ہمیں جھکاتی ہیں، ہماری اخلاقی قوت کو توڑتی اور کم کرتی ہیں۔ تو ان خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے پھر اللہ نے ہمیں ایک پیمانہ دیا، اور وہ ہے قوانین، تاکہ یہ خواہشات جو ہیں محدود رہیں، ہمارے قابو میں رہیں، خواہشات ہم پر سواری نہ کریں بلکہ ہم انہیں قابو میں رکھ سکیں۔ تو خواہشات کا جو گھوڑا ہے نا، اس کی نکیل ہے قوانین، یہ اسے قابو میں رکھتے۔ تو انسان کی کمزوری فزیکل بھی ہے اور انسان کی کمزوری جو ہے وہ مورل بھی ہے، کہ انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو اسے کمزور کر دیتی ہیں۔ تو انہی کمزوریوں کی وجہ سے اللہ رب کریم نے قوانین بنا کر سامنے رکھ دیے کہ جہاں ہم دوسرے کو ویسے نہیں روک سکتے، ہم اللہ کا حکم بتا کر روک لیں۔ ہم اپنے آپ کو جہاں نہیں روک سکتے، اللہ کا حکم بتا کر روک لیں۔ اللہ کے نام پر تو رک جائیں گے نا۔ اس وجہ سے اللہ نے خود ہمارے لیے راستے کھول دیے آسانیوں کے، اپنے قانون کے ذریعے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ کیا احسان ہے اللہ کا؟ قوانین بنانا۔ یہ جو اللہ نے قوانین بنا دیے نا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک وراثت کوئی لے لے، اگر اللہ نے وراثت ڈیفائن نہ کی ہوتی اور ہم اپنی مرضی سے وراثت تقسیم کر رہے ہوتے تو کوئی اپنے بچوں کو راضی کر سکتا؟ کوئی نہ راضی کر سکتا۔ پہلے ہی بچے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے، اماں ابا نے کیا کیا؟ اور ہر تقریباً بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری اماں میرے ابا فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور مجھ سے کم کرتے ہیں۔ تو اگر وراثت کی تقسیم ہم اپنی رائے سے کر رہے ہوتے تو سونوں کے انبار بھی دیے جاتے نا بچوں کو، تو بچوں نے کہنا تھا نہیں اماں ابا ہمارا حق مار گئے، لڑائیاں ہی نہ ختم ہوتی۔ اللہ نے خود ڈیفائن کر دی۔ اچھا بیویاں راضی ہوتی؟ کبھی نہ راضی ہوتی شوہروں سے، اور شوہر راضی ہوتے بیویوں سے؟ کبھی نہ راضی ہوتے۔ اور بھائی بہن راضی ہوتے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا تو حق ہی کھا لیا۔ اللہ نے خود سب کے حصے مقرر کر کے سب کو راضی کر دیا، ورنہ ہم وراثت میں بھی کسی کو راضی نہ کر سکتے، مرنے کے بعد بھی اعتراضات کی زد میں رہتے۔ اسی طرح رشتوں کا آپ دیکھ لیں، جو حرمت ظاہر ہوئی تو یعنی اگر اللہ کی طرف سے حرمت کی حد نہ بنائی گئی ہوتی تو یہی جھگڑا رہتا کہ اس سے شادی کر لوں کہ نہ کروں، اس سے شادی کر لوں کہ نہ کروں۔ ہر قبیلے نے، ہر علاقے کے لوگوں نے اپنے رواج بنائے ہوتے ہیں حلال و حرام رشتوں کے، تو کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے خود بتا دیا یہ رشتے حرام ہیں، باقی حلال ہیں۔ اب نہ اللہ کے حرام کردہ کو کوئی حلال کر سکتا ہے، نہ حلال کردہ کو حرام کر سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں ہندوؤں کی ہی ایک آپ رسم دیکھیں، راکھی باندھ دیتے ہیں اور رکشا بندھن ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ راکھی بند بھائی ہو جاتا ہے، بہن ہو جاتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق۔ تو ہمارے ہاں بھی پھر ایسی رسمیں ہوتی ہے نا، دوپٹہ بدل بہنیں اور پگ بدل بھائی قسم کی۔ تو اب پھر ہوتا کیا، ہر قبیلے کی اپنی رسم ہوتی، ہر نسل کی اپنی رسم ہوتی، تو اس رسم کے تحت تو پھر ایک فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ نے کہا نہیں، جتنے چاہے رشتے بناؤ، آپس میں دوستیاں لگاؤ، حرمت وہی ہے جو میں نے کر دی، اس کے بعد کوئی رشتہ حرمت والا نہیں ہو سکتا۔ فضل ہے اللہ کا۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے بوجھ اتار دیے قوانین بنا کر، خود قوانین دے کر،
کیونکہ مجھے پتا ہے تم لوگوں کے اندر کمزوری ہے، ان قوانین سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی زندگی کو باسہولت بناؤ. تو بات پتہ ہے کیا ہے، جب ہم ان قوانین کو چھوڑتے ہیں اللہ کی حکومت میں فرق نہیں آتا، وہ تو ہے ہی رب عظیم، وہ تو عرش عظیم کا مالک رب ہے. اصل مسئلہ ہے ہماری زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں.